السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ، پس سیکھ لیے آدم نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فَتَابَ علیہ، پس اس کی توبہ قبول فرمائی، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سورہ اعراف میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہم کو نہ معاف کیا، رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ رجوع کا معنی، توبہ کا معنی رجوع کرنا اور پلٹنا ہے۔ اگر بندے کی طرف نسبت ہو تو بندہ گناہ سے باز آ گیا اور بندگی کے طریقے کی طرف پلٹ آیا، اور اسی طرح اگر توبہ کی نسبت خدا کی طرف ہو تو معنی ہے کہ وہ اللہ اپنے غلام کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا، اپنے بندے کی طرف نظر عنایت کر دی، اپنے بندے کی طرف مائل ہو گیا۔ تو یہ وہ پیارے کلمات تھے جو بابا آدم علیہ السلام نے مانگے۔ بعض مفسرین اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام عرصہ دراز تک روتے رہے، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ آخر کار ان کے ذہن میں آیا کہ میں نے اللہ کے عرش کے اوپر ایک کلمہ دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے انہوں نے جب مانگا تو توبہ قبول ہوئی۔ اور مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے، خود امام حاکم جو اس روایت کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عبد الرحمن راوی جب اپنے باپ زید سے بیان کرے تو وہ موضوع روایت بیان کرتا ہے، مدخل فی الصحیح، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ تو یہ روایت من گھڑت ہے جو خود بنائی ہوئی ہے، اور پھر قرآن کے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کی دعا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی آدم علیہ السلام کی، یا اسی طرح نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، صحابہ کہف والوں کی دعائیں، تو کسی دعا کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے کہ فلاں کے وسیلے سے مانگا جائے، تو یہ قرآنی طریقہ تعلیم کے بھی خلاف ہے، اور ویسے بھی من گھڑت یہ روایت ہے۔ وسیلے کا معنی سمجھ لیجئے کہ وسیلے کا معنی قرب ہے۔ قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا سورہ مائدہ 35 نمبر آیت میں کہ مومنو اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا علیہ الوسیلہ، اور اللہ کا وسیلہ تلاش کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی 57 نمبر آیت میں ہے کہ جو لوگ انبیاء، صالحین اور فرشتوں کو پکارتے ہیں، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم وسیلہ، یہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ، قرب چاہتے ہیں۔ وسیلہ کا معنی قرب، اور وسیلہ کا معنی جنت میں ایک جگہ بھی ہے جو اللہ اپنے مقرب ترین بندے کو دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھا جائے اور یہ دعا مانگی جائے، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وسیلہ عطا فرما، یعنی کہ جنت میں وہ خاص جگہ عطا فرما، اور نبی کی شفاعت ملے گی جو یہ دعا پڑھتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ دعائیں کرواتے تھے کہ میری ماں مسلمان ہو جائے، ابو ہریرہ کہتے ہیں، بارش کے لیے دعا مانگتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو قحط کا موقع تھا، حضرت عمر کا دور خلافت تھا، تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ جب تیرا نبی تھا قحط پڑتا تھا تو ہم اس سے توسلنا الیک نبینا، اپنے نبی کو وسیلہ تیری طرف پیش کرتے تھے، فتسقینا، اور تو بارش برسا دیتا تھا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ عَلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا، اب ہم نبی کے چچا عباس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وسیلے کے طور پہ، فَأَسْقِنَا، تو ہمیں بارش برسا دے، پانی عطا کر دے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے تو صحابہ آپ سے دعا کراتے تھے، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اسی طرح نیک اعمال کو وسیلہ بنا سکتا ہے، جس طرح وہ غار والوں کا واقعہ، جو پتھر آگے آ گیا تو تینوں نے اپنے نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ تو وسیلہ صدقہ، نماز، نوافل، قرآن، نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے، یا اسی طرح اللہ کی صفات کا واسطہ دے سکتا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ تو اس کے علاوہ جو وسیلہ ہے
کہ فلاں کے صدقے فلاں کے طفیل، نہ یہ قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی دعا ہے، نہ کسی صحیح حدیث کے اندر ہے۔ تو یہ ہے وسیلہ کا معنی۔ اللہ کا قرب تلاش کرو، نیک عمل کر کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ کی صفات کا حوالہ دو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اپنے نیک عمل کو، یا والدہ والد یا نیک بندے سے، کسی عالم سے دعا کروا سکتا ہے جس طرح صحابہ کراتے تھے۔ لیکن ان کے دنیا کے تشریف لے جانے کے بعد کسی صحابی نے قبر پہ جا کے دعا نہیں مانگی۔ اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔